کے بارے میں وضاحت سے بتایا ہے، پھر بھی ایک صاحب ابھی تشریف لائے ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے ایک سوال لکھ کے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو مقتدیوں کو اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، یا جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے اس وقت کھڑے ہونا چاہیے؟ دوبارہ وضاحت فرمائیں۔ دوبارہ وضاحت کر دوں، پہلے کر دی، دین میں اس بارے میں کچھ نہیں۔ جو پہلے کھڑا ہو جاتا وہ بھی برا نہیں کرتا، جو بعد میں کھڑا ہوتا حی علی الصلاۃ پر یا حی علی الفلاح پر یا قد قامت الصلاۃ پر یا بالکل ختم ہونے کے بعد، سب چھٹی ہے، کوئی دین میں یہ پابندی نہیں۔ وہ اپنا دیکھے کب سے کھڑا ہو سکے، جوان ہے شروع سے کھڑو جائے، بوڑھا ہے تو بعد میں بھی اٹھ کھڑا ہو، کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے کوئی، بالکل یہ۔ السلام علیکم جی بھائی، جی ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی فرمائیے۔ سر جی وہ نا میرے والدین ہیں بوڑھے، جی جی 80-90 سال کے، جی جی آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ان کے لیے کسی کو گندم وغیرہ دے دے تو ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کسی کو مدد کر دیں کہ تاکہ وہ روزہ وغیرہ رکھ لیں؟ جی سر۔ جی مولانا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر ابا امی اب اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ روزہ نہیں برداشت کر سکتے تو آپ ان کی طرف سے فدیہ دے دیں، گندم وغیرہ دے دیں، گندم دے دیں، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا، اللہ انہیں سلامتی سے رکھے، تندرستی دے دیں، فدیہ دے دیں۔ مولانا اس میں کوئی مقدار کا تعین نہیں ہے، جتنا چاہیں دے دیں؟ مقدار وہی جو ہے نا فطرانے کی، آپ 1 سا 1 سا جو ہے، اور گندم ہے تو نصف سا کے حساب سے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اس کی مقدار جو ہے وہ گندم کے علاوہ باقی اجناس کے حساب سے 1 سا ہے، اور گندم کے اندر نصف، یہ تو قامت کا مقدار ہوئی نا؟ زیادہ تو اپنی خوشی سے دیتا خوشی سے جتنا مرضی دے دیں۔ جتنا مرضی، شکریہ سر۔ جی بارک اللہ، بہت شکریہ۔ یعنی اقامت کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اگر جوان آدمی ہو تو فوری طور پر کھڑا ہو جائے، اگر تھوڑا بزرگ آدمی ہو تو کھڑے ہوتے ہوتے شاید حی علی الصلاۃ پر بات پہنچ جائے، تو اس میں دین کی طرف سے کوئی بند سختی نہیں ہے کہ بھئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دین نے اس بارے میں کوئی حد نہیں مقرر کی، اپنی مرضی آدمی جب بھی چاہے۔ اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوی آن لائن ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور بہنوں اور بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک میں یہ پروگرام ہر روز بلا ناغہ انشاءاللہ العزیز عصر تا مغرب ہوا کرے گا، اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کرتے چلیں 08001117777۔ جی مولانا ہمارے پاس ایک بھائی نے تھوڑی وضاحت بھیجی ہے۔ یہ بات جو پہلے چل رہی تھی کام ذرا اس کی بات ہو جائے۔ جی جی بات اصل میں کہ کسی بزرگ نے اگر کوئی ادب لکھ لیا کہ اچھا ہے ایسا، تو لوگ پھر اس کو دین کا جزو اعظم بنا لیتے ہیں کہ جو اس کے خلاف وہ گناہ فساد جیسے پڑتا۔ کسی کو پسند آیا کہ چلو یار بیٹھ کر اطمینان سے سنتے رہو، جب یہ کلمہ آئے گا اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ایک ادب اس کو کہتے ہیں، نہ مستحب نہ فرض نہ واجب نہ سنت، چلو آداب، ہاں تو کر لیتا جس کا جی چاہتا، مگر اب حال ہو گیا، نشان بن گیا کہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بے دین ہے، اور جو بیٹھے رہتے ہیں وہ یہ ہے، فساد ہی فساد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نہیں بول رہا چلے جی، مطلب اگر بیٹھنا ہے نا اور اٹھنا ہے، پھر میری بات سننے، اگر کرنا ہی ہے نا تو کل قیامت صلاۃ پر کھڑے ہو، کوئی نہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا نہ یارا۔ اگر میری بات مانے تو ادب بھی یہ ہے کہ جب وہ کہے نا قد قامت الصلاۃ، یہ بھی اٹھ۔ السلام علیکم۔ بالکل پریکٹیکلی کر لے، نکال دوں گا اس کے حوالے، کرنا تو یہ کر لے ادب کرنا، ورنہ شروع میں بھی کھڑا ہو جائے، بالکل کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو مولانا یہ جو احادیث مبارکہ اور تاریخ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، حضرت عمر فاروق نے کچھ آدمی مقرر کیے ہوئے تھے کہ صف بندی کرواتے تھے، جب صف بندی ہو جاتی تو پھر آپ نکلتے اور جماعت کرواتے، تو اس کی تھوڑی سی ذرا۔ نہیں آپ تو پہلے ہی نکلے ہوتے تھے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کا تھا نا کہ یہ باقاعدہ صفوں میں آدمی بھیجتے تھے، جب وہ اطلاع دیتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو سیٹ کر لیا، مل کر کھڑے ہو گئے، سب چھاتیاں برابر ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہتے۔ یعنی تکبیر ہو چکی ہوتی تھی؟ نہیں، تکبیر بھی بعد میں ہوتی، ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ تسویۃ الصفوف جو ہے نا، صفوں کو درست کرنا، یہ بھی حضور نے فرمایا نماز کے قائم کرنے کا حصہ۔ اگر خرابی رہ گئی تو نماز قائم نہیں ہوئی، پوری طرح سیدھی نہیں ہوئی، گڑبڑ ہے۔ اچھا بالکل پکڑ پکڑ کر کرتے تھے کہ چھاتیاں برابر کرو، ملو۔ اچھا مولانا اس میں کوئی 2-4 منٹ کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے تکبیر اور یعنی یہ بھی کوئی بات نہیں، تکبیر ہو چکی اور یہ صفیں درست کر سے 2-4 منٹ گزر بھی جائے کوئی بات
وہ امام کو بعض اوقات کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، باسی نہیں ہو جاتی، وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، یا کوئی چیز یاد آ جاتی ہے وہ بات شروع کر دیتا ہے. بالکل. رسول کریم علیہ السلام حجرہ میں ہوتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ دیتے تھے، لوگ کھڑے رہتے تھے. ایک دن آپ نکلے، ایک آدمی بات کرنے لگ گیا، بہت دیر ہو گئی، لوگ کھڑے رہے، کوئی اقامت دوبارہ نہیں کہے گی. آپ نے ایک حکم دے دیا جو کرنے کا، آپ کی بات صحیح ہے، وہ نہیں کرتے نہ کوئی اہل حدیث، اور کہ اقامت جو ہو جائے نا اور امام مصلی پر نہ ہو. ایک تو یہ فرض کر لیا کہ مصلی پر آیا تو اقامت کرنی، یہ بھی غلط بات ہے. امام جہاں جی چاہے بیٹھا رہے، اقامت وقت پر کہہ دو، مگر کھڑا نہیں کسی نے ہونا جب تک دیکھنا لیں کہ امام آ رہا. یہ پکی حدیث ہے. وہ باتیں جو ہے نا اپنی طرف سے کھڑے ہو گئی ہے، یہ بالکل کلیئر آپ نے کہا کہ کیوں کھڑے ہو گئے. مکبر نے تکبیر کر دیا، بیٹھے رہے، کھڑا رہا، سب بیٹھے رہے، حتی ترون، جب تم مجھے دیکھو کہ میں حضرے سے نکل. فرمایا مجھے کوئی کام پڑ جاتا، میں کسی کی بات سننے لگتا ہوں، کیوں کھڑے رہتے ہو؟ لا تقوموا حتی ترون، بے شک اقامت ہو جائے، کوئی کھڑا نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھو. اس لیے اگر پہلے امام مصلی پر ہے تو وہ پھر نظر آ ہی رہا، شروع سے اٹھ کھڑے ہو. اگر وہ وہاں نہیں اقامت کہہ سکتے ہیں مگر کھڑے نہیں ہو سکتے لوگ جب تک نہ. یہ صحیح بخاری میں بالکل اس کا الگ باب. مولانا ہمارے ہاں تو ایسا رواج ہی نہیں ہے کہ امام نظر نہ آئے اور ہم تکبیر یہی کریں. تو باتیں ہیں طاہر صاحب، جو سنتیں ہیں وہ نہیں انہوں نے قائم کرنا اور جھگڑے شروع رکھنے. مطلب یہ آپ ان سب سے پوچھیں گے نکالو صحیح بخاری. فرمایا جب اقامت ہو کوئی کھڑا نہ ہو جب تک دیکھ نہ لو کہ میں نکل آیا ہوں ذرا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھائی، جی فرمائیے. ذرا آواز اپنے ٹیلی ویژن کی کم کر لیں تاکہ ٹیلی فون پہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طور پر پہنچ سکے. امام حسین السلام لکھتے ہیں، کچھ نہیں لکھتے ہیں امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی، دونوں میں کیا صحیح ہے؟ امام بخاری نے تو امام حسین علیہ السلام لکھا ہے، ٹھیک ہے جی. تو باقی لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے ہیں. دونوں طرح صحیح ہے. دونوں ٹھیک، اگر بالکل امام، دونوں ٹھیک، دونوں ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، علیہ السلام بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ امام بخاری کو اگر امام مانے تو زیادہ بخاری بہتر ہیں، نہیں. امام بخاری نے علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام سب لکھے ہیں، فاطمہ علیہ السلام لکھا. کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ کوئی باتیں جھگڑے کی بات. پھر جلدی بند کر دیتے چلو کوئی جب مرضی کے خلاف بات میں فوراً. نہیں. وہ اصل میں آپ کی رائے پوچھ رہے تھے، لیکن جب امام بخاری کی رائے ان کو بتا دی تو پھر ناگوار لگی. اگر آپ یہی بات کہتے کہ علیہ السلام کہہ دیں تو شاید ان کو ناگوار لگتی، لیکن جب آپ اپنی بات کے حوالے سے امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو امام بخاری کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. نہیں کیا. چلے مولانا، سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ اور اس کا نقصان دیکھ لیں، بیان کر دوں کہ لیبیا میں ایک شیخ سے پیر، جیسے ہمارے یہاں قادری چشتی، وہاں تیجانیہ سلسلہ بہت بڑا تھے، بہت بڑا سلسلہ تیجانی، اس کے مرشد تھے مارکی. تو وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، 7 سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا. بات ہوئی تو پتا چلا کہ وہ شیعہ. اب ڈاکٹر تیجانی نے اس سے کہا کہ آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہتا تم علیہ السلام کہتے. تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی تم ہنس پڑے ہو؟ اس نے کہا یار بخاری شریف نکال کر دیکھ لینا کہ اس میں فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام تعالیٰ کہنا توبہ توبہ توبہ، جھوٹ بولتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں. خیر گیا ایک جگہ نسخہ دیکھا تھا، اس میں کہنے لگا یہ شیعوں نے شائع کیا. پھر قاہرہ گیا، وہاں نسخے دیکھے، علیہ السلام نکلا. مکمل کریں گے بات. بالکل شیعہ ہو گیا. اچھا. اب بہت بڑا شیعہ عالم اور کتاب پر کتاب لکھ رہا. اس نے کہا ہمارا پہلا مسئلہ ہی جھوٹا نکلا، ساری عمر لیے پھرتے تھے علیہ السلام، وہی ہی ٹھیک نکلا، اور ہمارا کیا ہوگا. اب کئی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوگی، ثم اهتدیت کونوا مع الصادقین، بیڑا غرق کر دیتے. پہلے ہی نہیں سمجھاتے کہ یہ کوئی بات نہیں یار. السلام علیکم مولانا. مطلب ہمارے یہاں علمی جمود کا تو یہ حال ہے کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ مولانا محمد اسحاق صاحب نے یہ بات کہی ہے تو سیخ پا ہوتے ہیں. اگر ان کو کہتے ہیں کہ